السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء، میرا نام محمد اشرف حبیب ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں۔ آج کا ہمارا لیسن سورہ انفال رکوع نمبر 4 ہے، اس کی آیت نمبر 29 تا 33 یہ ہمارے آج کے لیسن میں شامل ہیں۔ اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا۔ اس میں تقوی اختیار کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا، جو تقوی اختیار کریں گے، اللہ سے ڈریں گے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنا، نیکی اختیار کرنا۔ فرمایا گیا کہ جو گناہوں سے بچ جائیں گے، تقوی اختیار کریں گے، نیکی اختیار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا۔ امر فارغ کسے کہتے ہیں؟ امر فارغ سے کیا مراد ہے؟ یعنی مسلمانوں کو ممتاز فرما دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، امر فاروق نہیں ہے، یہ امر فارغ ہے۔ بعض بچے غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور فاروق لکھ رہے ہوتے ہیں، یہ فاروق نہیں ہے، یہ امر فارغ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تمام لوگوں میں ممتاز کر دے گا، وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ مسلمان ہیں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں تقویٰ کے انعامات بیان ہوئے۔ یہ سوال بھی ہے ایکسرسائز میں کہ سورہ انفال میں تقویٰ کے کیا انعامات بیان ہوئے، تو اس میں فرمایا گیا کہ نمبر 1 تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، یا تمہیں ممتاز کر دے گا، اور نمبر 2 تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور نمبر 3 تمہیں بخش دے گا۔ یہ متقین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 30، اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہجرت کے واقعے کے بارے میں فرمایا گیا، اس طرف اشارہ ہے جب کفار نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش تیار کی، اس سازش کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ تم کو قید کر دیں، أَوْ يَقْتُلُوكَ، یا تمہیں جان سے مار ڈالیں، أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا تمہیں وطن سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، تو وہ چال چل رہے تھے۔ کون چال چل رہے تھے؟ وہ کفار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے، جان سے مار ڈالنے، یا سرزمین مکہ سے نکال دینے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تدبیر فرما رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور خدا سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب کفار دارالندوہ میں بیٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش تیار کر رہے تھے، اور ایک نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، ایک نے کہا کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، ایک نے کہا کہ آپ کو وطن سے نکال دیا جائے۔ تو سب کا اس بات پہ اتفاق ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ اور جس رات انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت آپ کے گھر سے وہاں سے نکال لیا، اور آپ راتوں ہی رات مکہ المکرمہ سے آپ تشریف لے آئے، اور آپ پھر مختلف مراحل طے کرتے ہوئے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ تو ہجرت کے واقعے کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کفار کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ سوال کی صورت میں پوچھا جاتا ہے، بلکہ ایکسرسائز میں موجود ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ سوال بنتا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس میں آپ لکھیں گے کہ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں جب کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دینے، آپ کو قتل کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کرنے، یہ اس کے بارے میں منصوبہ بنا رہے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، اور فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں فرمایا گیا کہ کافر لوگ کہتے ہیں ہم نے قرآن سن لیا، فرمایا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی کیا، پہلے لوگوں کی
کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے بارے میں کفار نے کہا اساطیر الاولین۔ اساطیر الاولین کہا قرآن پاک کی آیات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں۔ اساطیر الاولین کا معنی کیا ہے؟ پہلے لوگوں کی کہانیاں، حکایتیں، قصے۔ قرآن کے بارے میں کفار یہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہمیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں تو قصے ہیں، کہانیاں ہیں، پہلے لوگوں کے واقعات ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام بنا لیں۔ یہ ان کا دعویٰ تھا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں آپ جانتے ہیں جگہ جگہ کہا گیا اگر تمہیں قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو قرآن کی 10 صورتوں جیسی ہی بنا کے لے آؤ، یا قرآن کی ایک صورت جیسی ہی بنا کے لے آؤ۔ بلکہ ایک مقام پر فرمایا گیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، قرآن پاک کی کسی ایک آیت، کسی ایک بات کی مثل ہی بنا کے لے آؤ۔ لیکن قرآن کا چیلنج برقرار ہے، کوئی قرآن پاک کی ایک آیت تو کیا ہے، قرآن پاک جیسی کوئی ایک مثال بھی نہیں لا سکتا، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو اس آیت کے اندر کفار کی اس قول کو بیان کیا گیا کہ جو کہا کرتے تھے کہ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کا کلام کہہ دیں۔ اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ، جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اب ائتنا بعذاب علیم، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ اب کفار کہنے لگے کہ آپ ہمیں قرآن سناتے ہیں اور کہتے ہیں اس پر ایمان لے کے آؤ، ہم تو قرآن پر ایمان نہیں لے کے آتے، ہم تو کہہ رہے ہیں قرآن جو ہے قصے کہانیاں ہیں، تو پھر آپ کے فرمان کے مطابق ہم پر عذاب نازل ہونا چاہیے، تو پھر ہم پر عذاب لے آؤ، ہم پر آسمان سے پتھر برسے یا کوئی دردناک عذاب ہو۔ یہ مطالبہ کیا۔ اب یہ مطالبہ کرنے والے کون تھے؟ ویسے مطالبہ تو کفار نے کیا تھا، لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک نام آتا ہے نضر بن حارث، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام الہی ہے تو ہم تو اس کے منکر ہیں، ہم تو اس پر ایمان نہیں لاتے، تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم پر پھر آسمان سے عذاب نازل ہو۔ اب دیکھیے عزیز طلبہ، وہ مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ان کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل کیوں نہ ہوا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ کفار کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ بلکہ یہ سوال بھی ہے، کفار کے مطالبے کے باوجود عذاب نازل کیوں نہ ہوا؟ اس کا جواب اگلی آیت کے اندر دیا جا رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے۔ عذاب نازل نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ رب العزت شاہ فرماتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور جس قوم میں اللہ کے نبی ہوں تو وہاں پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ المکرمہ میں تشریف فرما تھے اور کفار عذاب مانگ رہے تھے، تو فرمایا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے عذاب نازل نہیں ہوگا۔ اور آگے پھر مزید فرمایا گیا کہ کچھ لوگ استغفار کر رہے ہیں، وہ اس سے مراد کون ہے؟ کفار توبہ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب نازل نہ ہوا۔ دیکھیے یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمۃ اللہ عالمین ہیں، اہل ایمان کے لیے بھی ہیں، اور ان معنی میں کفار کے لیے بھی آپ رحمت ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کفار پر بھی عذاب نازل نہ ہوا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کفار کو بھی فائدہ ان معنوں میں پہنچا۔ تو آج کے اس لیسن میں ہم نے پڑھا
کہ تقویٰ کے انعامات کیا بیان ہوئے، اور اس کے علاوہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس آیت میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ یہ شارٹ کوسچن ہے، اس کا آنسر اسی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جب کفار کو قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ کیا کہا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ قرآن جو ہے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسی آیتیں بنا لیں، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ اور کفار نے قرآن کے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عذاب کا مطالبہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب نازل کر، تو ان کے مطالبے کے باوجود ان پر عذاب نازل اس لیے نہ ہوا کیونکہ فرمایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ آج کا یہ لیسن مکمل ہوا، انشاءاللہ بقیہ لیسن کو ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔